السلام علیکم، میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیٹ برڈز گرین انفو ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان کا نیشنل جانور، قومی جانور مارخور ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ مارخور پاکستان کی ثابت قدمی کی علامت اور ایک شاندار جنگلی بکرا ہے اور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ اس کے کارک سکرو کے سائز کے سینگ اور طاقتور کھر اس کی چند نمایاں خصوصیات ہیں۔ مارخور کی 5 ذیلی اقسام ہیں۔ ٹرافی ہنٹنگ نے مخلوق کو مدومیت سے واپس لایا، تاہم محکمہ وائلڈ لائف کے ناکافی اور بے قاعدہ تنخواہوں کی وجہ سے یہ تعداد دوبارہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس سے شکاریوں کو قیمتی جانوروں کا شکار کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے قلب میں واقع پاکستان ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے جو قدرت کے عجائبات کو اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مشہور شاہجہاں مسجد سے لے کر عطا آباد جھیل کے سحر انگیز فیروزی پانی تک، پاکستان کا متنوع جغرافیہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اپنے وائن تنوع اور بھرپور قدرتی ورثے میں اضافہ کرتے ہوئے جس طرح چکور تیتر قومی پرندہ ہے، پاکستان فخر کے ساتھ مارخور کو اپنا قومی جانور قرار دیتا ہے۔ اپنی شاندار موجودگی اور قابل ذکر موافقت کے لیے قابل احترام مارخور قوم کے دل میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مارخور سائنسی طور پر کیپرا فیلکنری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگلی بکری کی ایک قسم ہے جس کی خصوصیات اس کے الگ الگ سرپل والے سینگ ہیں اور ایک مضبوط پٹھوں کی ساخت ہے۔ یہ شاندار مخلوق پاکستان کے پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے، جہاں یہ ناہموار علاقوں اور بلند چوٹیوں کے درمیان پروان چڑھتے ہیں۔ یہ طاقت، لچک اور عزم کی علامت ہیں۔ ایسی خوبیاں جو پاکستان کی روح کی عکاسی کرتی ہیں ان میں موجود ہیں۔ جب ہم پاکستان کے متنوع جغرافیہ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے قومی جانور مارخور کی دل فریب کہانیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں آپ لوگ بھی، کیونکہ ہم اس چینل پر آپ کو پاکستان اور باہر ملکوں کے جانور اور پرندے اور پودوں کے بارے میں بتائیں گے، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چلیں آگے کی بات کرتے ہیں۔ کیا سکریو سینگ والا مارخور واقعی سانپ کھانے والا ہے؟ اس کا جواب مارخور اپنے رشتہ داروں میں ایک جنگلی بکرا ہے۔ یہ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے بہت سے دوسرے شکاریوں جیسے سانپوں، برفانی چیتے اور بھیڑیوں سے لڑتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اسے سانپ کھانے والا کہتے ہیں۔ اس بکرے کا نام فارسی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب سانپ مار کھانے والا خور ہے، لیکن مارخور کے سانپ کھانے یا انہیں مارنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے اور اس طرح یہ ISI کی علامت ہے جو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ مارخور برطانوی راج کے دور میں اور پاکستان میں 1947 کے بعد شکار کے لیے مشہور جانور تھا۔ مسلسل شکار کی وجہ سے مارخور 1990 تک معدومیت کے دہانے پر کھڑے ہو گئے۔ نتیجتاً پاکستانی حکومت نے مارخور کے شکار پر پابندی عائد کر دی اور IUCN نے مارخور کو سرخ فہرست میں شامل کر دیا کیونکہ اس کی نسل کے تحفظ کے لیے خطرہ تھا۔ مزید برآں تحفظ کے عمل کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے بزرگ مارخوروں کے شکار کے لیے مہنگے شکار کے لائسنس جاری کیے تھے۔ مارخور جانور کی اونچائی 26 سے 45 انچ اور لمبائی 52 سے 73 انچ ہوتی ہے۔ ہلکے بھورے اور سیاہ کوٹ کے ہوتے ہیں اور ان کا وزن 32 سے 110 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ میل مارخور عام طور پر لمبی داڑھی رکھتے ہیں جبکہ فیمیل مارخور کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ مارخوروں کے کارک سکریو جیسے سینگ ہوتے ہیں جو ان کے سر کے قریب ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف پھیلے ہوتے ہیں۔
میل مارخور کے سینگ 65 انچ تک بڑھتے ہیں جبکہ فیمیل میں سینگ صرف 10 انچ تک بڑھتے ہیں۔ مارخور وسطی ایشیا، قراقرم اور ہمالیہ میں واقع ہیں۔ مارخور عموماً دیودار، بلوط اور جونیپر کے جنگلات میں رہتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر صبح سویرے اور دیر سے دوپہر میں سرگرم رہتے ہیں کیونکہ وہ روزانہ اٹھتے ہیں۔ موسم گرما اور بہار میں مارخور گھاس کھاتے ہیں جبکہ سردیوں میں وہ نرم ٹہنیاں، پتے یا جھاڑیاں کھاتے ہیں۔ پاکستان کے قومی جانور مارخور کی ذیلی اقسام۔ مارخور ایک ایسی نوع ہے جو کئی الگ الگ ذیلی اقسام کی نمائش کرتی ہے۔ یہ ذیلی نسلیں مختلف خطوں میں مارخور کے قدرتی تنوع اور موافقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ استور مارخور وادی استور اور گلگت بلتستان کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ان ذیلی نسل میں متاثر کن مضبوطی سے مڑے ہوئے سینگ اور نسبتاً ہلکے رنگ کا کوٹ ان کی جلد پر ہوتا ہے۔ کشمیری مارخور وادی کشمیر اور آس پاس کے علاقوں میں آباد کشمیر مارخور کے شاندار سرد پلنگ سینگ ہیں جو متاثر کن لمبائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی چمڑی کا رنگ سرخی مائل اور بہت زیادہ بھورا ہوتا ہے۔ بخارا مارخور بخارا مارخور پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور افغانستان کے کچھ حصوں سمیت وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے بخارا مارخور کے مخصوص کارک سکرو کے سائز کے سینگ اور ایک موٹا شگاف کوٹ ہوتا ہے جو سخت سردیوں کے خلاف موصلیت فراہم کرتا ہے۔ سلیمان مارخور پاکستان کے کوہ سلیمان میں پائے جانے والے اس ذیلی نسل میں بڑے سرپل سینگ اور ایک کوٹ ہوتا ہے جو ہلکے سے گہرے بھورے تک مختلف ہوتا ہے۔ یہ اپنے رہائش گاہ کے ناہموار خطوں سے اچھی طرح ڈھل گیا ہے۔ کابل مارخور یہ افغانستان کے ناہموار اور پہاڑی علاقے اور شمال مغربی پاکستان کے کچھ حصوں میں آباد ہے جو اپنے متاثر کن سرپل سینگوں کے لیے جانا جاتا ہے جو قابل ذکر لمبائی تک بڑھ سکتے ہیں، اکثر 1.5 میٹر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ میل مارخوروں یعنی کہ نر مارخوروں کی ٹرافی ہنٹنگ۔ مارخور کا شکار برطانوی راج کے دور میں 1947 تک شروع ہوا اور پاکستان کی آزادی کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے جاری رہا کہ اونچی چٹان والے خطوں میں مارخوروں کا پیچھا کرنا کتنا خطرناک ہے اور دلچسپ ہے۔ 1990 تک پاکستان میں مارخور کی آبادی تشویشناک تھی کیونکہ یہ معدومیت کے دہانے پر تھے۔ 1990 میں گلگت بلتستان اور محکمہ جنگلی حیات نے ٹرافی ہنٹنگ پروگرام متعارف کرایا۔ کئی سالوں سے آبادی بڑھانے کے لیے ہر سال صرف 2 مارخور کا شکار کیا جاتا تھا اور اب تک صرف پرانے مارخوروں کو ہی شکار کرنے کی اجازت ہے۔ فریقین بولیاں لگاتے ہیں اور سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو 14 دنوں کے اندر مارخور کے شکار کا لائسنس مل جاتا ہے۔ ایک مارخور کے شکار کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ بولی MS مہران سفاری کی $1,60,250 تھی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے مقامی لوگ مارخور کی افزائش پر نظر رکھنے اور غیر قانونی شکار سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ حکومت ٹرافی ہنٹنگ پروگرام سے حاصل ہونے والے منافع کا 80% حصہ مقامی کمیونٹی کو بھی دیتی ہے۔ یہ اسکیم تحفظ اور پائیداری کی ایک روشن مثال ہے۔ نتیجہ یہ کہ مارخور پاکستانیوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے جو طاقت اور لچک کی علامت ہے۔ مارخور کے تحفظ کے لیے تحفظ کی کوششیں نافذ کی گئی ہیں جن میں شکار پر پابندی اور تحفظ کے پروگرام شامل ہیں۔ مارخور مختلف ذیلی اقسام کی نمائش کرتا ہے۔
ہر ایک منفرد خصوصیات اور موافقت کے ساتھ پرانے مارخوروں کی ٹرافی ہنٹنگ کو ہنٹنگ پروگرام کے ذریعے منظم کیا گیا ہے۔ اس پروگرام نے مقامی کمیونٹیز کو معاشی فوائد فراہم کیے ہیں، تحفظ اور پائیداری کو کامیابی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مجموعی طور پر مارخور اپنے قدرتی ورثے کے تحفظ اور جنگلی حیات کے ساتھ ہم آہنگ بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کی نمائندگی کرتا ہے۔ 1998 میں چترال کنزرویشن ٹرافی ہنٹنگ پروگرام چترال میں جاری رہا، جس میں کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ توشیشا اور گیریت 2000 میں مارخور کے تحفظ کے لیے بنائے گئے دو اقدام قدامت پسند تھے۔ اور مارخور کا وزن سائبیرین آئیبیکس سے زیادہ ہوتا ہے۔ مارخور پہاڑی خطروں سے مطابقت رکھتے ہیں اور 600 اور 3600 میٹر 2000 اور 11800 فٹ کی بلندی کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ وہ عام طور پر جھاڑی والے جنگلات میں رہتے ہیں، جو بنیادی طور پر بلوط، پائنز اور جونیپرس سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کی فیمیل 1 سے 3 بچے تک دیتی ہے، جس کی حمل کی مدت 135 سے 170 دن ہوتی ہے۔ مارخور عام طور پر ریوڑ میں رہتے ہیں، جن میں بڑے میلز کی تعداد تقریباً 19% ہوتی ہے اور بچوں کی تعداد 31% اور فیمیلز کی تعداد 32% ہوتی ہے۔ ان میں بڑے میلز 2 سے 3 سال کے ہوتے ہیں، جو کہ 12% ان کے ریوڑ میں ہوتے ہیں۔ ان میں بچے 12 سے 24 ماہ کی عمر کے 9% ہوتے ہیں۔ ان کے ریوڑ میں بڑی فیمیلز کی تعداد تقریباً 32% ہوتی ہے۔ موسم کے شروع میں نر اور مادہ جنگل کے درمیان کھلی گھاس کی ڈھلوانوں اور صاف ڈھلوانوں پر ایک ساتھ مل سکتے ہیں۔ موسم گرما کے دوران نر جنگل میں رہتے ہیں، جبکہ مادہ عام طور پر اوپر کی بلند ترین چٹانی چوٹیوں پر چڑھ جاتی ہیں۔ موسم بہار میں فیمیلز اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے زیادہ چٹان والے علاقوں میں چٹانوں کے قریب رہنا پسند کرتی ہیں۔ نر اونچے علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں چارہ لگانے کے لیے پودوں تک زیادہ رسائی حاصل ہوتی ہے تاکہ ان کے جسم کی حالت بہتر ہو سکے۔ یوریشین لنکس، برفانی چیتا، ہمالیائی بھیڑیا اور بھورا ریچھ مارخور کے اہم شکاری ہیں۔ بڑے عقاب نوجوان مارخور کا شکار کر لیتے ہیں۔ مارخور قریبی شکاریوں کا پتہ لگانے کے لیے گہری نظر اور سونگھنے کی شدید حس کے مالک ہوتے ہیں۔ مارخور اپنے گرد و نواح سے بہت زیادہ باخبر اور ہائی الرٹ پر رہتے ہیں۔ بے نقاب علاقوں میں وہ شکاریوں سے تیزی سے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایگوسیروس کیپرا فیلکنری ایک سائنسی نام تھا جو 1839 میں جوہن اینڈریز ویگنر نے ہندوستانی ہمالیہ کی ایک خاتون کے نام کی بنیاد پر تجویز کیا تھا۔ افغانستان کے اندر استور مارخور لغمان اور نورستان کے اونچے اور پہاڑی مون سون جنگلات میں مشرق تک محدود ہیں۔ ہندوستان میں یہ ذیلی نسل جنوب مغربی جموں اور کشمیر میں پیر پنجال کے سلسلے کے ایک حصے تک محدود ہے۔ اس پورے رینج میں استور مارخور کی آبادی بکھری ہوئی ہے، جو جموں سری نگر ہائی وے پر بانہال پاس یعنی کہ دریائے چناب سے 50 کلومیٹر کے مشرق سے شروع ہو کر پاکستان کے ساتھ متنازع سرحد تک ہے۔ حالیہ سروے بتاتے ہیں کہ یہ اب بھی جہلم ویلی فارسٹ ڈویژن میں نمبر اور لاچی پورہ ندیوں اور سری نگر کے جنوب میں شوپیان کے آس پاس موجود ہے۔ پاکستان میں استور مارخور سندھ اور اس کے معاون ندیوں کے ساتھ ساتھ دریائے کنٹر، چترال اور اس کے معاون دریاؤں تک محدود ہے۔ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ یہ جال کوٹ سے اوپر کی طرف سے تنگس گاؤں بلتستان کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔
گاکوش دریائے گلگت تک، اس کی مغربی حد دریائے ہنزہ تک چلٹ اور دریائے استور کے اوپر پارشنگ ویلی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وادی یاسین ضلع گلگت کے دائیں جانب واقع ہے، حالانکہ یہ غیر مصدقہ ہے۔ بھڑکتے سینگوں والا مارخور چترال اور افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ دریائے کنکر ضلع چترال کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے پر ارندو اور مشرقی کنارے پر دروش سے لے کر شوگور تک کئی وادیوں میں آباد ہے۔ دریائے لٹکو اور جہاں تک دریائے مستوج کے کنارے برینچ تک پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ آبادی چترال نیشنل پارک میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ بخارن مارخور یا تاجک مارخور کیپرا فلکنری ہیپٹنری پہلے زیادہ تر پہاڑوں میں رہتے تھے جو بالائی آمو دریا اور پیانچ ندیوں کے شمالی کناروں کے ساتھ ترکمانستان سے تاجکستان تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اب 2 سے 3 بکھری ہوئی آبادیاں ایک علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ بہت کم تقسیم یہ تاجکستان میں کلیاب کے قریب نچلے پیانچ اور دریائے وخش کے درمیان کے علاقے تک محدود ہے، اور ازبکستان اور ترکمانستان میں کوگیاتانگتو سلسلے میں یہ ذیلی نسل ممکنہ طور پر تاجکستان کے سرحد کے قریب شمالی افغانستان کے جزیرہ نما دروز میں موجود ہے۔ 1969 سے پہلے افغانستان میں اس ذیلی نسل یا اس کی تقسیم کے بارے میں تقریباً کچھ معلوم نہیں تھا، اور اس وقت کے بعد سے افغانستان میں کوئی نئی معلومات قائم نہیں ہوئی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ 1978 تک کابل مارخور افغانستان میں صرف کابل کی گھاٹی اور کپیسا کے کوہ صافی کے علاقے میں اور اس کے درمیان کچھ الگ تھلگ جیبوں میں زندہ تھا۔ یہ اب کاپیسا اور کابل صوبوں کے پہاڑوں میں اپنے کسی زمانے میں وسیع رینج کے سب سے ناقابل رسائی علاقوں میں رہتا ہے، جبکہ شدید غیر قانونی شکار کے ذریعے اپنے اصل مسکن سے ہٹا دیا گیا تھا۔ پاکستان میں اس کی موجودہ رینج صرف بلوچستان، خیبر پختونخوا کے پی کے صوبہ اور ڈیرہ غازی خان ضلع صوبہ پنجاب کے چھوٹے الگ تھلگ علاقوں پر مشتمل ہے۔ کے پی کے محکمہ جنگلات کا خیال تھا کہ مردان اور شیخ بدین کے علاقے اب بھی ذیلی نسلوں سے آباد ہیں۔ کم از کم 100 جانور سفید کوہ رینج، کرم اور خیبر کے اضلاع کے پاکستانی حصے میں رہتے ہیں۔ بعض مصنفین نے قیاس کیا ہے کہ مارخور گھریلو بکریوں کے کچھ نسلوں کا آباء و اجداد ہے۔ انگورا بکری کو بعض لوگ وسطی ایشیا میں مارخور کے براہ راست اولاد مانتے ہیں۔ چارلس ڈارون نے دعویٰ کیا کہ جدید بکریاں جنگلی بکروں کے ساتھ مارخور کی نسل کشی سے پیدا ہوئی ہیں۔ گھریلو بکریوں کے ساتھ مارخور کی نسل کشی کے شواہد ملے ہیں۔ ایک مطالعے نے تجویز کیا کہ تجزیہ میں قیدی مارخور میں سے 35.7% 3 مختلف چڑیا گھروں سے لے کر اور گھریلو بکریوں سے مائٹوکونڈریل ڈی این اے تھا۔ دوسرے مصنفین نے تجویز کیا ہے کہ مارخور ان کے ملتے جلتے سینگوں کی بنیاد پر کچھ مصری بکریوں کی نسلوں کا آباء و اجداد ہے، حالانکہ مارخور کے سینگوں پر پچھلے حصے کی کمی کسی قریبی تعلق کو جھٹلاتی ہے۔ لداخ اور تبت کی چانگتھنگی گھریلو بکری مارخور سے اخذ ہو سکتی ہے۔ سسلی کی گرجنٹانا بکری کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مارخور سے پالا گیا ہے، جیسا کہ آئرلینڈ کی بلبری بکری ہے۔ وہ ویلز کے عظیم اورمے چونے کے پتھر کی سرزمین پر تقریباً 200 افراد پر مشتمل کشمیری جنگلی ریوڑ ملکہ وکٹوریہ کے ونڈسر گریٹ پارک میں رکھے گئے ریوڑ سے ماخوذ ہے۔ مارخور اور دیسی بکریوں سے لیے گئے آنتوں کے نمونے بتاتے ہیں کہ دونوں انواع کے درمیان خوراک کے لیے شدید مقابلہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سبزی خوروں کے درمیان خوراک کے مقابلے نے ہمالیہ کراکورم ہندوکش کے سلسلے میں چارے کی کھڑی فصل کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے۔
گھریلو مویشیوں کو جنگلی سبزی خوروں پر ایک فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ریوڑ کی کثافت اکثر ان کے حریفوں کو بہترین چلنے والے علاقوں سے باہر دھکیل دیتی ہے اور چارے کی دستیابی میں کمی کا ہونا فیمیل مارخور کی زرخیزی پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ جنگلی حیات کے حصوں میں رزق یا تجارت کے ذریعے گوشت کا شکار کئی ممالک میں جنگلی حیات کے لیے منتظمین کے لیے بڑھتے ہوئے مسئلے میں اضافہ کرتا ہے۔ غیر قانونی شکار اس کے بالا واسطہ اثرات کے ساتھ بطور خلل بھاگنے کی دوری میں اضافہ اور اس کے نتیجے میں رہائش کے مؤثر سائز میں کمی مارخور کی آبادی کی بقا کے لیے خطرہ بننے والے سب سے اہم عنصر ہے۔ شکار کرنے والوں کی سب سے اہم اقسام مقامی باشندے ریاستی سرحدی محافظ نظر آتے ہیں۔ بعد میں عام طور پر مقامی شکار گائیڈز پر انحصار کرتے ہیں اور غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے افغان غیر قانونی شکار آبادی کو چھوٹے جزیروں میں تقسیم کرنے کا سبب بنتا ہے جہاں باقی ذیلی آبادی محرومیت کا شکار ہوتی ہے۔ مارخ اور اس کے سرپل سنگھوں کے لیے ایک قابل قدر ٹرافی ہنٹنگ انعام ہے۔ پاکستانی حکومت نے ان نسلوں کو بچانے کی کوشش میں کئی ٹیگ جاری کیے ہیں جن میں انواع کے شکار کے آغاز کے بعد ایک قابل ذکر بحالی دیکھنے میں آئی ہے۔ مارخور کی آبادی میں مسلسل کمی نے بالآخر بین الاقوامی برادری کی توجہ حاصل کی ہے۔ برطانوی ہندوستان میں مارخور کو کھیل کی سب سے مشکل انواع میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اونچے پہاڑی علاقوں میں ان کا پیچھا کرنے اور ان کا تعاقب کرنے میں خطرہ ہوتا ہے۔ آرتھر برنک مین نے اپنی دی رائفل ان کشمیری میں لکھا ہے، ایک آدمی جو ایک اچھا واقعہ ہے وہ کبھی بھی آئیبیکس یا مارخور شوٹنگ سے بہتر کسی کھیل کی خواہش نہیں کرے گا۔ ایلیٹ روز ویلٹ نے لکھا ہے کہ کس طرح اس نے 1881 میں 2 مارخور گولی ماری، پہلی 8 جولائی کو، دوسری 1 اگست کو۔ اگرچہ افغانستان میں مارخور کا شکار کرنا غیر قانونی ہے لیکن روایتی طور پر نورستان اور لغمان صوبوں میں ان کا شکار کیا جاتا رہا ہے اور افغانستان میں جنگ کے دوران اس میں شدت آ سکتی ہے۔ پاکستان میں مارخور کا شکار تحفظ کے عمل کے ایک حصے کے طور پر قانونی ہے۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے شکار کے مہنگے لائسنس دستیاب ہیں جو پرانے مارخور کے شکار کی اجازت دیتے ہیں جو کہ افزائش کے مقاصد کے لیے ابھی اچھے نہیں ہیں۔ ہندوستان میں مارخور کا شکار کرنا غیر قانونی ہے لیکن ان کا شکار کھانے اور ان کے سینگوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں دواؤں کی خصوصیات ہیں۔ مارخور کو ٹیکساس میں نجی گیم رینجز میں بھی کامیابی کے ساتھ متعارف کرایا گیا ہے۔ اوداد، کالے ہرن، نیل گائے، آئی بیکس اور محور ہرن کے برعکس، تاہم مارخور ٹیکساس میں آزاد رینج کی جنگلی آبادی قائم کرنے کے لیے کافی تعداد میں فرار نہیں ہوئے ہیں۔ فطرت اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی یونین اور اس وقت مارخور کو اس کی نسبتاً کم آبادی 2013 کا تخمینہ 5800 افراد متوقع کل آبادی میں کمی کی عدم موجودگی اور اس کے جاری رہنے پر انحصار کی وجہ سے مارخور کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ آبادی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے تحفظ کی کوششیں۔ مارخور کے تحفظ کے لیے تاجکستان میں تحفظات ہیں۔ 1973 میں 2 تحفظات قائم ہوئے جن میں دشتیجم اسٹریٹ ریزرو جسے روسی زبان میں زیپوویڈنک بھی کہا جاتا ہے 20,000 ہیکٹر میں مارخور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دشتیجم ریزرو جسے روسی میں ڈیکاسنس کہا جاتا ہے 53,000 ہیکٹر پر محیط ہے۔ اگرچہ یہ ذخائر مارخور کی آبادی کے تحفظ اور تحفظ کے لیے موجود ہیں لیکن ان ضوابط کو ناقص طور پر نافذ کیا گیا ہے جو غیر قانونی شکار کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ رہائشی گاہوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔
اگرچہ مارخور کو اب بھی مسلسل خطرات کا سامنا ہے، حالیہ مطالعات نے تحفظ کے نقطہ نظر کے حوالے سے کافی کامیابی دکھائی ہے۔ یہ نقطہ نظر 1900 کی دہائی میں شروع ہوا جب ایک مقامی شکاری کو ایک شکاری سیاح نے مارخور کا غیر قانونی شکار بند کرنے پر راضی کیا۔ مقامی شکاری نے ایک تحفظ قائم کیا جس نے مارخور اور اس محفوظ نامی دو دیگر مقامی تنظیموں کو متاثر کیا۔ دونوں تنظیمیں توقع کرتی ہیں کہ ان کی گفتگو نہ صرف تحفظ فراہم کرے گی بلکہ انہیں مارخور کی نسلوں کا پائیدار استحصال کرنے کی اجازت بھی دے گی۔ یہ طریقہ ان زمینوں کے تحفظ کے مقابلے میں مؤثر رہا ہے جن میں نفاذ اور حفاظت کا فقدان ہے۔ ہندوستان میں مارخور جموں اور کشمیر کے جنگلی حیات ایکٹ 1978 کے تحت مکمل طور پر محفوظ نسل ہیں۔ ثقافت میں مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ یہ 1976 میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کنزرویشن کوئن کلیکشن میں شامل 72 جانوروں میں سے ایک تھا۔ مارخور ماریونیٹ افغان کٹھ پتلی شوز میں استعمال ہوتے ہیں جنہیں بزباز کہا جاتا ہے۔ مارخورز کا تذکرہ ایک پاکستانی کمپیوٹر اینیمیٹڈ فلم میں بھی کیا گیا ہے جسے اللہ یار اینڈ دی لیجنڈ آف مارخور کہا جاتا ہے۔ ایٹیمولوجی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نام فارسی زبان سے ماخوذ ہے۔ مار کا مطلب سانپ اور لاحقہ خور کا مطلب کھانے والا ہے جس کا مجموعی ترجمہ جس کی تشریح جانوروں کی سانپوں کو مارنے کی مبینہ صلاحیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اس کے کارکسکریو نما سینگوں کے حوالے سے جو کسی حد تک کوائلنگ سانپوں کی یاد دلاتے ہیں۔ لوک داستانوں میں مارخور کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ سانپوں کو مارتا اور کھاتا ہے، اس کے بعد چباتے وقت منہ سے جھاگ نما مادہ نکالتا ہے جو زمین پر گر کر سوکھ جاتا ہے۔ اس جھاگ نما مادے کی تلاش مقامی لوگ کرتے ہیں جن کا ماننا ہے کہ یہ سانپ کے کاٹنے سے زہر نکالنے میں مفید ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی اوسطاً عمر جنگل کے اندر 10 سے 13 سال ہے اور اس کے بھاگنے کی سپیڈ، اس کی رفتار 10 کلومیٹر سے 15 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔